تو یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی جو آئی ہوئی ہے مشن، وہ کہیں گے کہ جی پرائیویٹائزیشن کی کمٹمنٹ تھی. پرائیویٹائزیشن میں آپ نے کیا، ٹیکس ریفارم کی بات تھی، ایک طرف ٹیکس ریفارم کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سولر پاور کی جس طرح سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے اس میں وہ چینجز لانے کی بات ہو رہی ہے. اخبارات میں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کئی معاملات ہیں جس پہ آپ سے اگری نہیں کرے گا آئی ایم ایف، الیکٹریسٹی پہ کوئی ٹیرف پہ، جی ایس ٹی پہ کمی لانے کی کوشش کریں. تو ہاؤ ڈو یو سی دس موونگ فارورڈ، یہ جو مشن آیا پرائیویٹائزیشن کے اوپر آئی ایم ایف دیکھیں، آپ نے ایک پورا سائیکل کمپلیٹ کیا پی آئی اے کے بڈنگ پروسیس کا، اس میں ناکامی ہوئی لیکن وہ پروسیس ایک مکمل ہوا. اس کے اندر جو ایشوز تھے وہ آئی ایم ایف سے پہلے واقف ہیں آئی ایم ایف والے، کیونکہ 18% ہم ان سے سیل ٹیکس کا اور جو نیگیٹو ایکوٹی والا معاملہ، تو دے آر اویئر آف اٹ. تو دیکھیں وہ پھر ہمارے جو ڈسکوز کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے فائنینشیل ایڈوائزرز کو ہائر کرنے کا. تو وہ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ پہلے ہی ہم مشاورت میں ہیں. اور پی آئی اے کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ ہم پر امید ہیں کہ جب ہم بڈنگ پروسیس میں جائیں گے، کیونکہ پری بڈ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں اسٹیک ہولڈر سے، جو بڈرز پوٹینشیل بڈرز ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب سیریسنیس بڑھ گئی ہے لوگوں کی، کہ لوگوں کو پتہ چل گیا. اس پہ آتے ہیں، ویل ریکویسٹ یو آن دیٹ ان انادر شو. لیکن اب مثلا یہ بھی مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کی کمٹمنٹ تھی کہ سینٹر سے پروونس میں کچھ اخراجات ہوں گے اور کوئی پیکٹ ہوگا اس پہ. نتھنگ از ہیپنڈ آن دیٹ. دیکھیں جو فسکل پیکٹ جو ہے وہ اٹ از اسٹل انڈر ڈسکشن، اور اس کے اندر ابھی جو پروونسز ہیں ان سے بات چیت جاری ہے. اور بالکل یہ حکومت کا، فیڈرل حکومت کا ہدف ہے کہ ہم اس کو چاروں صوبوں کو اس پہ لے کے آئیں. تو اٹ از ان پروگرس. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ رد ہو گیا ہے، اور یہ دس از این آلٹرنیٹو ٹو این ایف سی کو آپ نے ایک ریوائز کرنا تھا، تو اس پہ کام جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. جو پرائمری سرپلس ہم نے جو شو کرنا ہے اس میں صوبوں کی کنٹریبیوشن ہوگی، تو تبھی وہ ہم پرائمری سرپلس جو ہے وہ کریں گے. تو وہاں تک تو وہ دے آر آن بورڈ، لیکن فسکل پیکٹ جو ہے وہ اٹ از آلسو ان پروگرس. جی تو مفتاح صاحب اینڈ ہارون صاحب، لگتا تو ہے کہ دیر از نو میجر چیلنج ایز دا آئی ایم ایف ٹیم از ان نیگوسیشنز ود دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. جی مفتاح. دیکھیں بہت ساری چیزیں، آج ایک کالم آیا ہے عادل منصور صاحب کا، اس نے کہا ہے کہ بہت سارے ریفارمز پاکستان کو چاہیے جو یہ حکومت نے ابھی تک نہیں کی اور فیل ہو گئی. اس حکومت نے سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام نہیں کیا ماں سوائے اپنی کرسی بچانے کے. تو معاشی ایریا میں تو اس نے کوئی ایک کام بھی، کوئی ایک ریفارم بھی نہیں کیا. تو اب لوگ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اینالسٹ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف فورس کریں کہ یار آپ فسکل پیک کریں اور وفاق کے کچھ اخراجات آپ صوبوں کو واپس کر دیں، یا آپ این ایف سی ایوارڈ کو پھر سے ایک مرتبہ دیکھیں، اس کا پھر سے جائزہ لیں، کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے وفاق ہمیشہ بینکرپسی کی نہج پہ رہتا ہے اور اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یا آپ لوکل گورنمنٹس کو مضبوط بنائیں تاکہ لوگوں کو تعلیم اور صحت مل سکے، یا آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں جس کی طرف آپ یکسر ناکام رہیں، یا آپ وہ چیزیں کریں جیسے کہ پینشن ریفارمز ہیں جس کی کوئی پینشن ریفارمز اب تک نہیں کی حکومت نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں صوبوں کو دیں گے، وہ نہیں دی. حکومت نے کہا تھا کچھ وزارتیں بند کر دیں گے، وہ نہیں کی. حکومت نے کہا تھا کچھ لوگوں کو فارغ کر دیں گے، وہ نہیں کیا. حکومت نے کہا تھا ہم فٹ پرنٹ حکومت کا کم کریں گے، وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا ہم اخراجات کم کریں گے، بلکہ بڑھا دیے. تو اب یہ کیونکہ لوگوں کی تو یہ استدا نہیں سنتے، تو پھر اب آئی ایم ایف شاید اگر حکومت کو فورس کرے تو کچھ صحیح کام کرے گی، ورنہ تو یہ جو ہے وہ یہ خوش ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پروجیکٹس دے دی جائیں. 50 آدمی کی کابینہ بنا لی، لیکن 8 دن تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کس کو کیا وزارت دینی ہے. اچھا، اور بس یہ اپنے اخراجات کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں اور حکومت کی کرسی بچا رہے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے جو فرمایا یہ تو بڑی صحیح باتیں، معاملات ہیں، لیکن یہ اگر ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں ہارون کہ آئی ایم ایف جو آیا ہے وہ کیا کہے گا کہ جی جو آپ کو ٹرانچ دینا ہے، جو لون دینا ہے، اس میں آپ نے کوئی معاملات ایسے گڑبڑ ہیں کہ دوز کم انٹو کوسچن. تو ایون واٹ مفتاح از سیئنگ اس کی بیسس پہ یہ تو نہیں لگ رہا کہ آئی ایم ایف آ کے شکایت کرے گی. مفتاح تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام از لوکنگ ٹورڈز آئی ایم ایف، بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ عوام از لوکنگ ٹورڈز دی آئی ایم ایف. بہرحال جی ہارون. جی اس میں میرا کامنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ریفارم تو حکومت کا کام ہوتا ہے. آئی ایم ایف نے تو اپنے لون سے ریلیٹڈ پرائر ایکشنز کو کمپلیٹ کرانا ہوتا ہے.
آئی ڈونٹ تھنک کسی ملک میں بھی IMF کا ایسا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ گروتھ ریوائول کی ریفارمز پوش کر سکے یا وہ لوکل گورنمنٹ کی بات کر سکے. یہ ایک ہوپ ہے کہ حکومت خود نہیں کرتی, شاید IMF کے اوپر رکھ کے کہے کہ جی فنڈ کہہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود سے یہ کنسٹیچوئنسیز نہیں بنائی. لیکن 3-4 جو سنجیدہ چیزیں ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ غالباً PSDP کے اوپر مزید پریشر آئے گا اور اس کا سائز گھٹایا جائے گا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کچھ ریٹیلرز کے لیے نئی ٹیکس سکیم شاید بنانی پڑے گی. میں اب اندر تو نہیں بیٹھا, بٹ جو مجھے پریشرز نظر آ رہے ہیں. جہاں تک اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی ریفارم ہے, پرائیویٹائزیشن صرف اس کا ایک حصہ ہے, تو اس کو وائڈر لینس سے دیکھنا جائے گا, گورننس کے لینس سے, اور پٹنگ گڈ منی آفٹر بیڈ منی کے لینس سے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک ٹرانچ کی ریلیز ہے وہ تو پاکستان میٹ کر لے گا, لیکن اس کے اندر آپ کو اگلے ریویو کے لیے دوبارہ سے ریکمنڈیشنز دی جائیں گی کہ آپ نے یہ کام نہیں کیے. جیسے کیپٹیو پاور پلانٹس تھے, اس میں ہم نے گیس کا ٹیرف بڑھانا تھا, لیکن ہم نے نہیں بڑھایا, تو ہم نے کہا کہ جی ہم بیک ڈیٹڈ کر دیتے ہیں. IMF نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ اس میں لیگل ایشوز آتے ہیں, یو کانٹ ڈو اٹ, بیک ڈیٹڈ, یہ مجھے بتایا گیا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن بڑی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پروگرام کے ہم حصے میں ہیں, آیا ہم کوئی ایسی ریفارمز کر پائیں گے کہ ہمیں دوبارہ فنڈ پہ نہ جانا پڑے. وہ ریفارمز جو ہیں وہ نہیں دکھ رہی ہیں جس سے ہماری انڈسٹری ایکسپینڈ ہو رہی ہو, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے سیکٹرز کی طرف پیسہ جا رہا ہو. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ کمپنیز زیادہ سے زیادہ دبئی میں رجسٹر ہو رہی ہیں. اگر میں اس وقت دیکھ رہا ہوں IMF کے لون تو ایک انسٹرومنٹ ہے. I think we need to go beyond and now see کہ پاکستان کو کیسے آگے لے جانا. چلیں اگر میں جلدی سے رسپونڈ کر لوں. دیکھیں, ایک تو پینشن ریفارمز لانچ ہو چکی ہیں اور کنٹریبیوٹری پینشن فیڈرل گورنمنٹ میں آلریڈی لانچ ہوگی. یہ پچھلا جو بجٹ تھا اس کے اندر وہ ہو چکا ہے. دیکھیں, اس کے علاوہ اڑان پاکستان جو ہے, جو پورا پروگرام ہے, اٹ از بیونڈ IMF. جو IMF کا جو اسٹرکچرل ریفارمز کا جو بھی پروگرام ہے اس سے بڑھ کے ہم جو کر رہے ہیں, دیٹ از اڑان پاکستان, اور اس میں بہت کچھ ہے. اس کے اندر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سیریز آف میٹنگز پرائم منسٹر شہباز شریف کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی جو ٹاپ لیڈرز ہیں مختلف سیکٹرز کے, ان سے ملتے ہیں, اور یہ ہفتے میں 2 دفعہ میٹنگ ہو رہی ہے. ہی میٹس دیم, اور پھر اب اس کے بعد سیکٹر کی میٹنگز چلنا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ اتنا ان ڈیپتھ وہ جانا شروع ہو گئے کہ اب یہ رائس والوں سے وہ ملیں گے, ایگریکلچر والوں سے ملیں گے کہ ایگریکلچر کی ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے, رائس کی ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے, فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے. تو ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے. دیکھیں, ایک تو ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, اس پروگرام کی کوئی جو ہے اس کی کوئی حدیں ہیں جو ہم پار نہیں کر سکتے. ہمیں بالکل اندازہ ہے, اور یہ بزنس مین, بزنس کمیونٹی مختلف سیکٹر سے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس سٹرکچر ہے اس کے اندر گروتھ بہت مشکل ہے, اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھانا بہت مشکل ہے, اس میں فردر انویسٹمنٹ یا FDI اٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہم کیونکہ ایک IMF پروگرام ہے تو اس کا ہم نے اڑان پاکستان میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے انیبلنگ انوائرمنٹ ایکسپورٹر کو کیسے دینا ہے, کہ ہم نے ٹیرف کے جو ریٹس ہیں امپورٹ ٹیرفس کے, ان کو 20% سے 15% پہ 3 سالوں پہ لے کے آنا ہے. تو ہر چیز میں کام ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ چیزیں ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں. ہماری ریفارمز لانچ ہو چکی ہیں. پاور سیکٹر کا آپ ایکس رے کر کے دیکھ لیں, IPPs کے 104 معاہدے تھے, تقریباً 50 سے 60 معاہدوں کو آپ جو ہے وہ مائکروسکوپکلی دیکھ رہے ہیں. 23-24 تو آپ نے اڑا دیے معاہدے. پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا, ابھی ہو رہا ہے. اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت میں ہو رہا ہے. ڈسکوز کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز, میں نے پہلے ذکر کیا, ہائرنگ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کا پلان جو ہے وہ وی ہیو پشڈ فارورڈ ود اٹ. آپ جو ہے اسی طرح ویلنگ کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ جو NTDC ہے, اٹ ہیز بین بروکن ڈاؤن. آپ تو سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر. پہلے سال میں جہاں آپ نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, آپ نے ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے کہ انفلیشن کہاں تھی, کہاں سے آگئی. اچھا, اسی پہ لیٹس ٹیک اے بریک. آپ کہہ رہے ہیں ریمارکیبل اچیومنٹ ہے, اپنے پینلس کے آپ نے جو معاملات, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از اباؤٹ اے پروسیس,